سب سے پہلے نصرت جاوید صاحب میں ذرا آنا چاہوں گا سر اس معاملے پر. یہ عمران خان صاحب کیونکہ یہ بات کو پہلی دفعہ نہیں کر رہے, یہ کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ سے بات ڈسکس کی تھی, لیکن اب شاید کچھ ایسا ہوا ہے یا میرے خیال میں کچھ ایسا ہے جو کہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں, شاید آپ مجھ سے وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کو بہتر پتہ لگ رہا ہو. عمران خان صاحب کو یہ سوال میں کل بھی اٹھا رہا تھا, میرے آج بھی ذہن میں ہے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے اگر دیوار سے لگایا گیا تو میں سب کچھ بتا دوں گا, یا مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. ان کو یا ان کی جماعت کو کس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ ابھی تک سوال ایسا ہے جو کہ آج کی حکومت بھی پوچھ رہی ہے کہ بھئی آپ کے خلاف ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. میرا جی اپنا خیال ہے منیب بھائی کہ دیوار سے لگانا تو کیا, میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1975 سے جی میں جرنلزم کر رہا ہوں, اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہا ہوں. میں نے تو بہت ہی کم کسی ایک لیڈر کو حکومت جانے کے بعد, حکومت کھو دینے کے بعد اتنا متحرک دیکھا ہے. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا جب 1990 میں غلام اسحاق صاحب نے 1993 میں نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت برطرف کی تھی, تو اس سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, لیکن ان کی مدد کو فوراً سپریم کورٹ آ گئے, وہ جسٹس نسیم حسن شاہ والا فیصلہ ہوا جی, تو وہ انقلابی نہ بن پائے مناسب قسم کے. تو ان کو تو ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع مل رہا ہے, انہوں نے اپنی بیس کو ریچارج کر لیا ہے اور اب یہ ڈائریکٹ للکار رہے ہیں, اور ان حلقوں کو للکار رہے ہیں جن کو للکارنے کے لیے یا للکارنے کے جرم میں حیدرآباد ٹریبیونل بنتے تھے ولی خان جیسے لوگوں پہ. آج کل بھی ایک ایم این اے ہے, بہت عرصے سے کراچی جیل میں پڑا ہوا ہے, یہ تو اس سے 8 گنا زیادہ باتیں کرتے ہیں. مجھے لیکن صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, بقول ان کے سازش ہو گئی, مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے کہ یہ خامخواہ کی تاشکند والی بات ہے کہ سارے وہ یعنی کہ وہ نکالیں گے جی میں راز کھول دوں گا. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو رہے, آپ سازشیوں کو نامزد نہیں کر رہے, تو آپ در حقیقت مجموعی طور پر کلیکٹیولی وہ تمام انسٹیٹیوشن جن کو میں اور آپ یہ باور کیے بیٹھے ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے مسائل پہ کڑی نگاہ رکھتے ہیں, آپ ان کی کمپٹنس کو یا کوسچن میں لا رہے ہیں یا ان کی انٹیگریٹی کو, ان کی نیت اور اہلیت دونوں پہ سوال اٹھا رہے ہیں بلا تفریق. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ہم ایک پاکستان کے شہری پر سوچیں گے کہ یار ہمارا تو خیال ہے کہ ہر بات کا پتہ ہوتا ہے, عمر چیمہ صاحب کے تو ہر ٹیلی فون کی خبر ہوتی ہے, ان کو یہ نہ پتہ چلا. تو یہ ذرا تھوڑا سا نہ گھبرا دینے والی بات ہے. اگر خان صاحب اس سے اگر پرہیز کر لیں تو ان کی مہربانی ہے, ورنہ ہاتھی بڑا جانور ہے, انڈا دے یا بچہ دے اس کی مرضی ہے. اچھا یہ نصرت صاحب ایک فرمائیے گا سر, یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا آنے والے الیکشنز کے لیے جو جیسے جنرل الیکشنز ہونے ہی ہیں انشاءاللہ, یہ اس کے لیے مسل فلیکسنگ ہو رہی ہے؟ یہ عمران خان صاحب آج بھی تقریر میں کہتے ہیں کہ 20 کی 20 سیٹیں جو بائی الیکشن ہو رہا ہے ہم وہ بھی جیتیں گے, دوسری سائیڈ امپائر کو ساتھ ملا لے پھر بھی جیتیں گے. ٹھیک ہے, کلیم اپنی جگہ, لیکن ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے کچھ جرنلسٹ کی جانب سے, وہ یہ بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب اپنے آپ کو وہ ایک اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ رہنا چاہتے ہیں, اور ابھی بھی وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ میں بڑا مضبوط ہوں حکومت جانے کے بعد بھی. نہیں, یہ بات اتنا سمپل نہیں ہے. اگر آپ صرف اور صرف اپنی پچنگ الیکشن کے لیے فار ایگزامپل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے. جب آپ اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ میں میر جعفروں کو پہچانتا ہوں, ایک ایک میر جعفر سے حساب لیا جائے گا, تو یہ تو للکارا جا رہا ہے. وہ الیکشن پالیٹکس کے ذریعے تو نہیں جاتے نا میر جعفر وغیرہ. یعنی فرانس انقلاب سے پہلے کوئی الیکشن ہوا تھا سر؟ نہیں ہوا تھا نا. رشیا کے انقلاب سے پہلے بھی ایسے نہیں ہوا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ انتخابی پچ ہے جی. آئی ایم سوری, اگر میر جعفروں سے لڑائی ہے تو میر جعفروں کے ساتھ انتخابات کے ذریعے. دیکھیے نواز شریف صاحب بیچارے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے, تو انہوں نے یاد ہے نا کہا تھا میں کارگل کا کمیشن بناؤں گا, بنا پائے؟ نہیں.
بیچاروں نے مشرف صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر، اور کیسے رسوا ہوئے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے. جی ہاں بالکل. تو اس لیے چھوڑا کریں نا، جو انتخاب کے ذریعے پالیٹکس کے ذریعے آتے ہیں سر، وہ میر جعفروں سے حصہ نہیں وہ میر جعفروں کا حساب نہیں لے سکتے. میر جعفروں کا حساب لینے کے لیے آپ کو انقلاب لانا پڑتا ہے، اور خان صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ انقلابی نہیں ہے.